رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، المخاطب طہ و یاسین، النبی المؤید ورسول مصدد، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقانہ الحمید، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آج چوتھی گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی غلط کاموں سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اس آیہ کریمہ کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے ہے، ان لوگوں سے بات کی ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اب ایمان کن کن چیزوں پہ لائیں گے یہ تو ان کا رسول بتائے گا، ان کا نبی بتائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی خلقت اس لیے کی ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں پہچانوائے، کیونکہ خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ جب میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کیا، خلقت کو۔ اب سب سے پہلی خلقت کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا، اسی لیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا خداوند عالم نے۔ اسی لیے رسول اللہ دعویٰ کرتے ہیں جب کچھ نہ تھا تو ان کا نور تھا، جب آدم نہ تھے، جب نوح نہ تھے، جب ابراہیم نہ تھے، جب موسیٰ نہ تھے، جب عیسیٰ نہ تھے، تب بھی ان کا نور تھا۔ یعنی دنیا ان کے سامنے خلق ہوئی اور وہ اکیلے نہ تھے۔ آپ کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جائے، اس لیے نہیں کہ آپ ان کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ انا وہ علی من نور واحد،
میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی اللہ نے جس نور کو خلق کیا تھا وہ نور محمدی تھا، اور جب اس کے دو ٹکڑے کیے گئے تو ایک محمد بنے ایک علی بنے۔ صلوات۔ جو کام اللہ کو نبی سے لینا تھا وہ کام نبی نے کیا، محمد مصطفیٰ نے کیا۔ جو کام حضرت علی سے لینا تھا وہ کام حضرت علی علیہ السلام نے کیا، اور جس مشن کی شروعات رسول نے کی تھی وہ مشن پائے تکمیل کو پہنچا حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے۔ اسی لیے رسول کو کہنا پڑا اس وقت جب ارشاد رب العزت ہوا، اے نبی اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں، اس لیے میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ اور میدان خم میں، میدان غدیر میں نبی نے علی کو اٹھا کر کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، اور جب یہ اعلان کر دیا تب دین مکمل ہوا، تب اسلام مکمل ہوا، تب اللہ کا مشن مکمل ہوا۔ صلوات۔ یعنی رسول نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن آخر میں جو بتایا ہے اگر بڑے سے بڑا آدمی اسے نہ مانے، یعنی جو رسول کو مانتا ہے، جو رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو مانتا ہے، جو رسول کو پہچانتا ہے، جو رسول کی ایک ایک بات کو گنواتا ہے، جو رسول کی ایک ایک بات کو گانٹھ باندھ کے اپنے جیب میں رکھے ہوئے ہے، اپنے دامن میں رکھے ہوئے ہے، وہ جان لے کہ اگر اس نے ولایت علی کو چھوڑ دیا تو سب کچھ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ صلوات۔ عزیزان محترم، میں نے شروعات کی تھی اس آیہ کریمہ میں، سب سے پہلے ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اللہ کی نشانیوں پر، قیامت پر، انہیں حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے کا۔ انہیں ڈرایا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان لا چکے ہو، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی ضروری ہے۔ اگر تقوی نہ کیا تو ایمان کسی کام کا نہیں۔ تقوی کے سلسلے میں بھی ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے اللہ کی رضا کا۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا اس سے خدا راضی ہوگا یا ناراض، اور اس سے بچ لینے کا نام ہی تقوی ہے۔ جو خدا نے منع کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے اس سے بچو، جس کام کو کرنے کی اجازت دی ہے اس کام کو کرو، یہ ہے تقوی۔ یعنی رسول کے بتائے راستے پر چلنا، اہل بیت کے بتائے راستے پر چلنا، یہ ہے تقوی۔ اب اس کے بعد کیا حکم ہوا؟ کیونکہ آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات کہی جاتی ہے، تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس ٹکڑے سے کہ اور سچوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، بہت غور کرنا پڑا اس آیہ کریمہ پر، اس ٹکڑے پر بہت سوچنا پڑا کہ رب العزت نے
جو ہر چیز کو جانتا ہے. ہم آپ نہیں جانتے 100 سال بعد کیا ہوگا, 200 سال بعد کیا ہوگا, 400 سال بعد کیا ہوگا, لیکن جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اسے سب کچھ پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی, قیامت سے پہلے کیا ہوگا. اسی لیے اس نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا اور سارے راز کا فاش کر دیا, بتا دیا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اس آیے کریمہ میں, اس ٹکڑے میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ صادقین کے ساتھ رہے, سچوں کی جماعت میں شامل ہوں, ایسے لوگوں کی جماعت میں شامل ہوں, ایسے لوگوں کو مانیں جو چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, جو درختوں کو بلائیں تو درخت چڑھتے ہوئے چلے آئے, جسے دیکھ کر نصرانی بھی کہنے لگے یہ سب کے سب سچے ہیں. صلوات. عزیزان محترم, وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے, لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے, اس لیے اس آیے کریمہ کے اس ٹکڑے پر روشنی ڈالنا بے حد ضروری ہے. خدا کو پتا تھا کہ جھوٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, ایسے جھوٹے ہوں گے جو ممبر پر جھوٹ بولیں گے, ایسے جھوٹے بھی ملیں گے جو مسجد کی محرابوں سے جھوٹ بولیں گے, ایسے جھوٹے بھی ہوں گے جو ہر مقام پر سینہ چوڑا کر کے جھوٹ بولیں گے, ٹوپیاں رکھ کے بھی جھوٹ بولیں گے, سر پہ امامہ رکھ کے بھی جھوٹ بولیں گے. صلوات. جھوٹوں کی آج جھوٹوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیں, ہر جگہ جھوٹے ملیں گے. یہ جھوٹے کون ہیں؟ یہ جھوٹے شیطان کے ایجنٹ ہیں. یہ جھوٹے کون ہیں؟ یہ جھوٹے شیطان کے مددگار ہیں. یہ جھوٹے کون ہیں؟ یہ جھوٹے شیطان کے نمائندے ہیں, اللہ کے نمائندے نہیں ہیں, یہ رسول کے نمائندے نہیں ہیں. باتیں ضرور رسول کی کرتے ہیں, باتیں ضرور امام کی کرتے ہیں, لیکن اندر سے یہ چھپے ہوئے ہیں, ان کے دلوں پر شیطان ابلیس قبضہ کیے ہوئے ہیں. اس لیے یہ چند منٹ اچھی باتیں کریں گے لیکن وہ شیطانی مشن پہنچانے سے, شیطانی مشن کو کامیاب کرنے سے باز نہیں آئیں گے. انت میں ان کو یہ گھوم پھر کے شیطانی باتیں کرنا ہی. آج دیکھیں کتنا خراب ماحول ہو گیا ہے, جھوٹ کا بول بالا کس طرح سے بڑھ گیا ہے, ممبر پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا ممبر پر بندر کودیں گے, ممبر سے شجرے بیان کیے جائیں گے. آج لوگ رسول اور ان کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں اور اتنی دیر غیبتیں کرتے ہیں, اتنی دیر ان لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں جن کا ذکر کیا جانا چاہیے, لیکن غلط ذکر کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر لعنت ہونی ہی چاہیے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لعنت کروا رہے ہیں جو لعنت کے مستحق ہے. صلوات. آج زمانہ وہ آ گیا ہے کہ مجلسوں کے بیچ جہاں صلوات ہونی چاہیے وہاں لعنت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, اور وہ بھی مولوی پر لعنت کروا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو ذاتی فائدہ ملنا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنا ماحول خراب ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ آج ہر طرف سکوت ہے. بڑا مولوی ہو، آیت اللہ ہو، چھوٹا مولوی ہو، سب طرف سناٹا چھایا ہوا ہے. کوئی بھی اس دادا سے لڑنے کی یا اس کی نصیحت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. کوئی بھی اس سے مقابلہ کرنے کی، مقابلہ کیا، کم سے کم اس کی نصیحت کرنی چاہیے بزرگوں کو، لیکن کہیں سے ایسی کوئی پہل نہیں دکھائی دے رہی ہے. ایک نہیں ڈھیروں مولوی ہیں، لیکن شاید کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، شاید کسی نے فون کر کے تنبیہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اسی لیے ایک نہیں دو دن اس طرح کی حرکتیں ہوئیں. اگر کوئی مولوی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اس کی اپنی مجبوری ہوگی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے. جب آقا حسین کی مولویوں نے مدد نہیں کی، مفتیوں نے مدد نہیں کی، جانتے تھے کہ رسول کا نواسا ہے، سچا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی چند ٹکے پہ بکنے والے مولویوں، ملاؤں اور مفتیوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے دیے. لعنت ہو ان پر. لعنت تو ان پہ کرنی چاہیے، نہ کہ آپ اپنے مولویوں پہ لعنت کروا رہے ہیں. آپ انصاف کر رہے ہیں، کتنا انصاف کر رہے ہیں یہ اللہ کے وہاں آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ہمارے کہنے سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا. ہم تو اس چڑیا کی مانند ہیں جو چڑیا جناب ابراہیم جب نارے نمرودی میں پھینکے جانے والے تھے تو ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی لے کے چلی. لوگ اس پہ ہنسے کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیا تیرے پانی گرانے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں، آگ بجھے یا نہ بجھے، ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ ہم ان نمرودیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آگ جلانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اس کے مخالف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نبی بچ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ظالم پست ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ظالم کا منصوبہ ناکام ہو جائے. ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ جو لوگ ناحق ہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جو اپنے کو نہیں سمجھ پائے ہیں، جو بہک گئے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکے. کیونکہ ہمارے آقا نے، امام حسین علیہ السلام نے نہیں انل منکر کے لیے سفر کیا تھا. یہی تو کہا تھا کہ میں نانا کی بہکی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور بتایا جاتا ہے کہ کسی ظرف میں پانی بھرا ہو، جب اس کو اڑیل دیا جائے، جو پانی لگا رہ جائے اس ظرف پہ، اس برتن پہ، تو یہ حال تھا کہ وہاں پر ساری چیزیں بدل دی گئی تھیں، صرف اتنا ہی مذہب باقی تھا، باقی سب پامال کر دیا گیا تھا. اسی لیے رسول کے نواسے کو اٹھنا پڑا اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑا. اور رسول کا نواسا میدان میں کیوں نہ آتا؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا رسول اللہ سے، طفلی میں، بچپنے میں وعدہ کیا تھا، اے رسول اللہ آپ کے دین پر آنچ آئے گی تو حسین پیچھے نہ ہٹے گا، حسین دین کو بچائے گا، اس دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دینی پڑے وہ قربانی دوں گا. عزیزان محترم، آج ہم ذکر حسین کا کرتے ہیں، آج ہم ذکر اہل بیت کا کرتے ہیں، آج ہم حسین پر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، اور اپنے کو وہ گروہ بتاتے ہیں جس گروہ کی تخلیق کا رسول اللہ نے
जनाब फातिमा ज़हरा को बताया था कि ऐ बेटी, हुसैन पर रोने के लिए अल्लाह एक ऐसे गिरोह को पैदा करेगा जिसकी औरतों पे रोएंगी, जिसके मर्द मर्दों पे रोएंगे, जिसके बच्चे बच्चों पे रोएंगे। अजीज़ान मोहतरम, आज हमें संभलने की ज़रूरत है और बहके हुए और पागल मौलवियों को वाह वाह की दाद देने की बजाय उनसे सख्त कलामी करने की ज़रूरत है, उनसे सवाल करने की ज़रूरत है। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुमने यहाँ क्यों गलत बोला? तुम शरीयत की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हो? तुम लोगों को कैसे गुमराह कर सकते हो? क्योंकि अगर एक मौलवी अगर वो पागल हो जाए तो वो सैकड़ों, हजारों और लाखों को बहका सकता है, लेकिन यही नेक मौलवी, अच्छा मौलवी, दीनदार मौलवी सैकड़ों और हजारों और लाखों को राह रास्त पे ला सकता है। सलावत। अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन क्या था, ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। आज हम अगर किसी इमामबाड़े में बैठते हैं, अगर हम किसी इमामबाड़ा या मस्जिद को बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इमामबाड़ा आज भी है और इस इमामबाड़े की अहमियत क़यामत तक रहेगी। ये नहीं कि आज हमारी नज़र में इस इमामबाड़े की अहमियत है, कल अहमियत नहीं रहेगी, या आज इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन अगर हमें ब्लैकमेल करना हो तो हम उस इमामबाड़े की अहमियत बता के, लोगों को उचका के, लोगों को बहका के कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इमामबाड़ा इमामबाड़ा है। इमामबाड़े की अहमियत कल भी थी, आज भी है। अगर तुमने किसी इमामबाड़े की अहमियत को कल नजरअंदाज किया है तो तुम्हारे गर्दन को पकड़ा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा जब तुम्हें पता था तो कल तुमने एजुकेशन क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हो। इस तरह के ब्लैकमेल पहले भी किए गए हैं, आज भी किए जा रहे हैं। इसलिए कौम को आगाह रहना चाहिए, कौम को समझ लेना चाहिए कि ये मौलवी स्वार्थी मौलवी है। अगर किसी नेक काम के लिए जा रहे हो तो सबको लेके जाओ। ख्वाजा अजमेरी को पता चला कि नमाज की बहुत अहमियत है, तो उन्होंने क्या किया? तारीख के पन्नों को पलटो। वो खुद नमाज पढ़ने के लिए चुपके से नहीं गए, बल्कि भाई तुम भी उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ। जितने लोग थे सबको उन्होंने बेदार कर दिया और नमाज के लिए आमादा कर दिया। अब जो देखा तो उनके साथ ढेरों लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर कोई इबादत अच्छी है तो आप सबको साथ लेके चलिए। ये क्या कहना, ये कौन सी खुदगर्जी है कि हम इबादत के लिए जाएंगे और आप न जाइए, आपका एहसान नहीं चाहिए। एहसान कैसा एहसान? आप नेक अमल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है नेक अमल कर रहे हैं तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका अमल गलत है तो आप उसे तर्क कीजिए, न खुद जाइए न किसी को ले जाइए। अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में कभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, और बेटे ने सुना तो कहा, बाबा आपके लब पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कैसे आया? कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, ये ख्वाब बहुत ही खराब ख्वाब था। तो जनाब अली अकबर चुप रह जाते। नहीं, चुप नहीं रह रहे हैं, कह रहे हैं, बाबा क्या हम हक पे हैं? ये होता है कि इमाम से भी बेटा सवाल कर रहा है।
بابا ہم حق پہ ہیں. کہا اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ پھر جناب علی اکبر کا جواب سنیے، چونکا دے گا. کہتے ہیں کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو موت مجھ پہ آ پڑے یا ہم موت پہ آ پڑے، کوئی فکر نہیں. عزیزان محترم، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے ہر بچے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی مولوی بیٹھ جائے تو اسے کم سے کم ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اس کو راہ راست پر لے آئیں اور اسے سمجھا دیں. حسین نہیں انل منکر کر رہے ہیں، اور نہیں انل منکر کرتے کرتے 2 محرم کو کربلا کی زمین پر وارث ہو گئے. آپ حضرات نے واقعے سنے ہوں گے کہ سرزمین پہ پہنچنے کے بعد کس طرح سے ایک غبار جناب زینب کے سر پر آ پڑا. جناب زینب پریشان ہو گئی. قائموں کی جانب سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. زینب پریشان ہو گئی. اے بھیا یہ تو بدشگنی ہے، یہاں سے کہیں اور چلو، خیمے کہیں اور نصب کرواؤ. لیکن وہ حسین جو سب کچھ جانتا تھا، اس حسین نے یہی تو کہا، اے بہن زینب یہ وہی زمین ہے جس زمین کا مجھے انتظار تھا. یہ وہی زمین ہے، یہ زمین ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ کرب و بلا ہے. اس زمین پر ہم سے پہلے ہماری جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرا آ گئی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم پر کیا کیا مصائب ہوں گے. اے بہن یہ وہی زمین ہے جہاں پر علی اکبر کے سینے پر برچی لگے گی. اے بہن یہ وہی زمین ہے جہاں تمہارے گود کے پالے اون و محمد کے گلے پر تلوار چلے گی. اے بہن یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارا بھتیجا قاسم شہید ہوگا، اس کی لاش گھوڑوں سے پامال کی جائے گی. اے بہن زینب اگر سننا چاہتی ہو تو سن لو، یہاں سے ہم کہیں دور نہیں جا سکتے. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ شیر خوار علی اصغر کے گلے پر ہرملا کا تیر چلے گا اور میں کچھ نہ کر سکوں گا. علی اصغر کی گردن سے جو خون بہے گا اسے چلو میں لے لوں گا اور نہ آسمان کی طرف پھینک پاؤں گا نہ زمین کی طرف پھینک پاؤں گا، ہاں اسے اپنے چہرے پر مل لوں گا. جزاکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بجز شہید شہداء کے آخر کلام میں عرض کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے بہن زینب اور سن لو، یہ وہی جگہ ہے جہاں سکینہ کے گالوں پر تماچے مارے جائیں گے، کرتا جلایا جائے گا، گلے میں رسن باندھی جائے گی. اے زینب ابھی تک تم دوسروں کے بارے میں سن رہی تھی، اے بہن یہ بھی جان لو کہ بعد قتل حسین تمہارے بازوؤں میں رسن باندھ دی جائے گی اور تمہیں پیدل چلایا جائے گا. تمہارے ساتھ عابد بیمار ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم میں اور ہمارے شیعوں میں جو برائیاں پھیل چکی ہیں اسے دور کر دے. ہم سب کو راہ راست پہ لے آئے اور ہم سب کو ایسا بنا دے
کہ ہم سب امام کے ناصروں میں شامل ہونے کی توفیق پا جائیں۔